خوبصورت محفل عرس پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور آپ نے انتہائی جوشیلے اور سریلے احباب کو سماعت کیا ہے۔ اب میں نہ تو جوشیلا ہوں اور نہ سریلا ہوں، بلکہ بڑا نالائق سا آدمی ہوں اور بیمار بھی رہتا ہوں، لیکن آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر خدمت ہوں اور سورہ بقر کی معروف آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ دوسرا سورہ ہے اور 183 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ نے تم پہ روزے، جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ برکت دے آپ کو، اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے ہیں۔ بولا کریں، جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ آیت آپ سن رہے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں کہ روزوں کا جو قبولیت کا دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ کس پر ہے؟ یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، میں پھر ایک آیت کی طرف بڑھتا ہوں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم نماز کے قریب آؤ۔ یعنی نماز کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ اب وقت تھوڑا ہے، اس منہج پر بے شمار آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جس چیز پر ہے نا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ بسم اللہ قبلہ، خیر ہو آپ کی، اللہ عزت دے آپ کو۔ کس پر ہے؟ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ کہاں ہے؟ جس نے گنگا رام ہاسپٹل بنایا ہے نا، اللہ اس کا حق نہیں رکھے گا۔ انسانیت کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں، کیونکہ آخرت میں من اراد الآخرۃ سعی لہا سعیہا وہو مؤمن، آخرت کا ارادہ کر کے عمل وہ کرے جو مومن ہو۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اسے آخرت میں فائدہ، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ انسانیت کی خدمت کرنے والے، جس نے دیال سنگھ کالج بنایا ہے وہ ایک سکھ ہے، جس نے ایم یو کالج بنایا ہے وہ ایک انگریز ہے۔ انسانیت کی خدمت جس نے کی ہے، اللہ اسے ضرور اجر دیتا ہے، لیکن آخرت میں حصہ صرف مومن کا ہے۔ آخرت میں حصہ کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ اب میں سورہ حجرات کی طرف چلتا ہوں۔ 49 نمبر سورہ ہے۔ 49 نمبر سورہ سے میں 14 نمبر آیت پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے دیہاتی لوگ، دور گاؤں سے کچھ لوگ آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ تو کل، آپ ان سے ملیے اور ان سے ارشاد کیجئے، لم تؤمنوا، تم بالکل بھی مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا،
ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی وہ ایمان جو ہے وہ تو تمہارے دل تک نہیں آیا۔ اب سمجھ آئی کہ ایمان دل میں آتا ہے۔ ایمان کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ روزہ اس پر فرض ہے جس کے دل میں کوئی سودا ہے، اور اس سودے کا نام ایمان ہے، اور سودے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اچھا، اب میں آگے پڑھتا ہوں اگلی آیت، انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہ جی طیب شاہ جی یہ لکھا ہے، مومن تو وہ ہیں۔ اب میں نہیں بتانے لگا ایمان کیا ہے، واہ 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 اب اللہ خود بھی مومن ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ مصطفی، اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے نا المومن، اللہ بھی مومن ہے، بے شک بے شک، مصطفیٰ بھی مومن ہے، مرتضیٰ بھی مومن ہے، اللہ 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 اللہ، اور ہم بھی مومن ہیں، واہ 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 واہ، لیکن بڑا فرق ہے۔ بے شک بے شک، اللہ ایمان عنایت کرتا ہے، واہ 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 واہ، ہم دل میں ایمان لاتے ہیں۔ سلامت رہو جی، سلامت، اگلی بات میں ابھی نہیں کرنا چاہتا، واہ 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 آگے بڑھنا چاہتا ہوں واہ واہ واہ، کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا، مومن اسے کہتے ہیں، اور کون مومن اسے کہتا ہے؟ اللہ۔ اللہ سند دے رہا ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کرے۔ واہ واہ واہ، مومن میں شک نہیں ہوتا، ہاں ہاں، بے شک بے شک، جس میں شک ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، اچھا، شک نہ کریں یا اللہ، پھر فرمائے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی قربان کرے، اپنی جان بھی قربان کرے۔ واہ 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 واہ، کہاں؟ اللہ پر، اللہ کی، انما المؤمنون، شک نہ کرنا، بس یہ ہے ایمان، اللہ کی راہ سے اتنا پیار کرو کہ مال بھی وار دو، جان بھی وار دو۔ بھئی انما المؤمنون الذین، اسے ایمان کہتے ہیں، اللہ کی راہ پہ قربان ہو جاؤ، اللہ کی، لفظ بولو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یہ ذرا سارے بولو، اللہ کی۔ اچھا بھی راہ تو ہوتا ہے چلنے والوں کا، اللہ تو چلنے سے آگے، تو اللہ تیرا تو راہ ہے ہی نہیں، تو تو چلتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرا راہ ہے، میں نہیں چلتا، پر کوئی گناہگار میری راہ پہ آ جائے تو وہ راہ مجھ تک لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ وہ ہے جو بندے کو اللہ تک لائے، جو بندے کو اللہ تک لائے وہ ہے اللہ کی، بولے نہیں سارے، جو یہاں دربار شریف تک لائے وہ ہے دربار کی راہ، جو دربار تک لائی ہے ہمیں وہ ہے دربار کی راہ، جو لاہور تک لے کے جائے وہ ہے لاہور کی راہ۔ اب اللہ فرماتا ہے وہ ہے میری راہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سورہ انعام ہے، چھٹا سورہ ہے، آیت کا ریفرنس نہیں دوں گا، وقت تھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، یہ میری راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ بولو سارے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اور میری اس راہ کی اتباع کرو۔ کیا کرو؟ ذرا سارے بولو، کیا کرو؟ بھائی اتباع اور اطاعت دونوں کا معنی پیروی ہوتا ہے، لیکن اطاعت قول پر عمل کو کہتے ہیں، اتباع فعل پر عمل کو کہتے ہیں۔ اتباع کے لیے کسی کا وجود ہونا لازم ہے۔ اب اگر قرآن نے کہا کہ اتباع کرو راہ کا، تو پتہ چلا راہ چلتا بھی ہے، راہ کھاتا بھی ہے، راہ ہنستا بھی ہے،
را روتا بھی ہے، را سو جائے تو آنکھ بند کرتا ہے، دل جاگتا ہوگا. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. یہ ہے اللہ کی راہ. یہ ہے سبھی. اچھا میرا خیال ہے میں واضح نہیں کر پایا. میں سورہ نون والقلم کی 13 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ولید بن مغیرہ نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے سے روکا تھا. اب اس نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضور کو مجنون کہا تھا. اللہ نے 13 آیتیں نازل کر دیں اور ان آیتوں میں اللہ نے وہ باتیں بتا دیں جن کا یا تو اللہ کو پتا تھا یا مغیرہ کے بیٹے کی ماں کو پتا تھا. اُتِلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اللہ نے فرمایا محمد اس کا ابا بھی اپنا نہیں ہے جو تیری شان میں بے ادبی کر رہا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک اللہ جانتا ہے وہ کون ہے جو بہکانے والا ہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے. بندے نے محمد سے روکا ہے. اللہ نے فرمایا اس نے زمانے کو میری راہ سے روکا ہے اس لیے کہ رسول کا وجود میری راہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو محمد پر اپنی جان مال قربان کرے اسے مومن کہتے ہیں. جس کے دل میں یوں پیار رسول کا آ جائے اس کا روزہ قبول ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ اب میں سورہ دہر پڑھنا چاہتا ہوں. یہ 76 نمبر سورہ ہے. اب اس کی مجھے 29 آیتیں پڑھنی پڑیں گی. 31 آیتیں ٹوٹل ہیں. آپ چپ رہ گئے ہیں یار. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. بات کس کی ہوئی ہے بھائی؟ کس کی بات کی ہے میں نے جی؟ جاؤ یار. انما وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. آپ کدھر گئے ہیں ابھی؟ آپ کدھر گئے ہیں؟ آپ نہیں، وہ کدھر ہے نقیب محفل؟ وہ کدھر؟ آپ کیا کہہ رہے تھے جہاں سے رزق آتا ہے سب کا فاطمہ کی روٹی وہاں جاتی ہے. تو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا. تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ آپ اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ آپ کیوں نہیں بولے سارے؟ مجھے دکھ ہے نا آپ کی سماعت پر. پھر اب مجھے بتائیں کہ میں نے کس کی بات کی ہے؟ مولا علی کی، سیدہ فاطمہ کی، امام حسن کی، امام حسین کی. کر دی ہے میں نے؟ کر دی ہے. اب اللہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. ان ھذا تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اے اللہ فرماتا ہے جس کا دل کرے ان کا دامن پکڑ لو. یہ میری راہ کی بات ہو رہی ہے. اے آپ بولو بھائی سارے علی اللہ کا راہ ہے. بھائی بولو سارے علی اللہ کا راہ ہے. بولو سارے علی. اور سارے بولو، کوئی مولوی اعتراض نہیں کر سکتا. علی اللہ کا راہ ہے. کچھ ہی بولو علی. نہیں آواز آئی. علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی کی اولاد. مزہ آ رہا ہے یار. اب بولو سارے آل محمد اللہ کی راہ ہیں. اور قرآن میں جہاں آئے نا فی سبیل اللہ، سمجھا کرو علی کا نام آ گیا ہے. یہ علی اللہ کا راہ ہے. علی اللہ کا راہ ہے. اب بولو علی اللہ کا راہ ہے. نہیں آواز آئی. علی اللہ کا راہ ہے. اور اونچی بولو علی، حسین، فاطمہ، حسن. اللہ فرمائے انما المؤمنون. شک نہ کرنا اس گھر پر جو جان مال قربان کرے اللہ سند دیتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. اسی کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایویں بھکھے نہ مریا جے. دل وچ فاطمہ دا حیا رکھو گے، علی کا پیار رکھو گے، محمد کی اولاد کا حیا رکھو گے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہ خان کا ہے بچے. یہ اس کا پیغام پوری دنیا تک چلا جائے گا. جماعتی صاحب حافظ عبدالستار صاحب زیدہ شرف و تشریف فرمائے. انہوں نے باز نہیں آنا. یہ پوری دنیا تک پیغام چلا جائے گا. یہ سنیوں تک جائے گا، یہ شیعوں تک جائے گا، یہ دیوبندیوں تک جائے گا، یہ اہل حدیثوں تک جائے گا. مجھے مزہ آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں علی اللہ کا راہ ہے. علی اللہ کا، حسین اللہ کا، فاطمہ اللہ کا، حسن اللہ کا. اور یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا کیونکہ محمد اللہ کا راہ ہے.
حضور اللہ کا. اب مجھے آپ اجازت دیں تو میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا، لیکن ایک آیت ضمن میں میرے سامنے آ رہی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خبردار جو اللہ کی راہ پہ جان دے دے اسے مردہ نہیں کہنا. اب میں کہہ لوں کہ جو علی علی کرتا مر جائے اسے مردہ نہیں کہنا. اچھا نہیں کہتے نا، نہیں کہتے. تو نے کہا نہیں کہنا تو ہم نہیں کہتے. پر دفن کیا ہم نے، والد ہیں شاہ صاحب کے، دنیا سے تو چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں. فرمایا نہیں، بل احیاءن. میں اللہ کے کہتا ہوں نہیں، زندہ ہے نا. وجہ فرمایا علی علی کرتا گیا ہے نا. اب مجھے بتائیں جس کے نام لیوا کو اللہ مرنے نہیں دیتا، اور اگر اب بھی ہمیں کوئی کہے کہ نبی نعوذ باللہ مر چکے ہیں یا علی مر چکے ہیں، تو درود تیرے ابے پہ جا رہا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جیو جیو جسے سمجھ آئی ہے. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تیری عقل میں یہ نہیں آ سکتے. تیری عقل میں تو علی علی کرنے والا نہیں آتا. تیری عقل میں مصطفیٰ کا زندہ رہنا کیسے آ جائے گا؟ جس عقل میں آل محمد کے ماننے والے کا مرنا نہیں آتا. نہیں کہتے ہیں جی وہ قبر میں آئے نا جی، وہاں پہ آکسیجن کا انتظام تو کوئی نہیں نا جی. تو میں منت کروں گا جناب، ککڑی کے انڈے کے اندر جو بچہ ہے اس کو آکسیجن آپ کا باپ دیتا ہے. تو جو اللہ ککڑی کے بچے کو اس کے انڈے میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ آل محمد کے نوکر کو قبر میں زندہ نہیں رکھ سکتا. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے بولو نا. میں بات کرنا، وقت تھوڑا ہے، جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کی راہ ہے. 6 بج چکے ہیں. کتنے بجے افطاری ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے. علی اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کی راہ ہے، حسن اللہ کی راہ ہے. آپ چپ ہیں، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. آل محمد اللہ کی راہ ہے، حضور اللہ کی راہ ہے. حضور اللہ کی راہ ہے بھائی. علی اللہ کی راہ ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین. نہیں یہ والی آیت نہیں میں پڑھ رہا، کوئی آیت اور ہے، اس میں میرا ساتھ دے دے ذرا. انعم اللہ علیہ من النبیین. نہیں جی یہ آیت میں نہیں پڑھ رہا نا جی. مجھے کوئی اور آیت سنائے نا، اس کے آگے پڑھے میرے ساتھ. انعم اللہ علیہ من النبیین. نہیں نا جی، غلط پڑھ رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں میں یہ آیت پڑھ ہی نہیں رہا. تیسری دفعہ میں نے آپ سے کہا یہ میں آیت نہیں پڑھ رہا. ویڈیو کے کیمرہ چل رہا ہے، پوری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے. آپ اس طرح نہ کریں میرے ساتھ. انعم اللہ علیہ من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح. یہ راہ ہے مع نوح کا. مع نوح کون تھا؟ نوح کے صحابہ. نوح کے صحابہ مع نوح تھے. اب یہ اگر راہ نوح کے صحابہ اللہ کی راہ ہے، عمر اللہ کی راہ ہے، عثمان اللہ کی راہ ہے. اوے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. آل محمد بھی اللہ کی راہ ہے، اصحاب محمد بھی اللہ کی راہ ہے، نبی کی فاطمہ بھی اللہ کی راہ ہے، نبی کا ابو بکر بھی اللہ کی راہ ہے، نبی کا علی بھی اللہ کی راہ ہے، نبی کا بلال بھی اللہ کی راہ ہے. جس دل میں محمد کی محبت ہو، اصحاب رسول کی محبت ہو، آل محمد کی مودت ہو، انما المؤمنون، شک نہ کرنا اللہ اسے ایمان کی ضمانت دیتا ہے. سبحان اللہ. جیتے رہے جی، کمال ہے جی. میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. میری تقریر یہاں سے اب شروع ہوگی جناب. یہاں سے تقریر شروع ہوگی کیونکہ عرس یہاں سے شروع ہوگا. جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بھائی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کے صحابہ بھی اللہ کی راہ ہے. سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، قرآن تو سب کا سانجا ہے. اور مہینہ وہ ہے کہ ایک آیت کے بدلے پورے قرآن کا ثواب ہو رہا. حضور کے صحابہ اللہ کی، حضور کی آل اللہ کی، حضور کا وجود اللہ کی. جس دل میں ان کا پیار آ جائے اسے مومن کہتے. مال جان سے بڑھ کر. یار کیمرہ چل رہا ہے آپ کا، زندگی کا نہیں پتا بھائی. میں تھوڑا سا آگے قدم بڑھنا چاہتا ہوں. وَمَن يُضْلِلْ. رک جائیے گا. میں سورہ نساء میں ہوں. چوتھا سورہ ہے.
ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. یہ الفاظ آگے جی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو جی سارے حضور اللہ کی راہ ہے ابو بکر اللہ کی راہ ہے عمر اللہ کی راہ ہے ہر صحابی اللہ کی راہ آل محمد اللہ کی راہ سید اللہ کی راہ ہے فاطمہ راہ ہے حسین راہ ہے. حسن. اب بات شروع ہونی ہے سبحان اللہ. یہاں سے بات شروع ہونی ہے. یہ سورہ نساء ہے میرے سامنے چوتھا سورہ ہے اور نظر نہیں آ رہا 88 نمبر آیت ہے 88 نمبر سبحان اللہ 88 نمبر آیت ہے. آپ دیکھیں گے تو میں پڑھنی شروع کروں گا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آ گیا جی. اچھا جی اب سورہ الکہف والی آیت پڑھتے ہیں جی 18 نمبر سورہ ہے 17 نمبر آیت ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیات. بہت بڑی آیت ہے باقاعدہ یہ ادھار ہو گئی. میں زندہ رہا تو ساری آیت پر کبھی خطاب ہوگا. اب آخری الفاظ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سبحان اللہ سبحان. اب آپ کو توجہ کرنی پڑے گی جناب. دوبارہ سنیں میری طرف دیکھیں. یہ ہے سورہ نساء وا یہ ہے سورہ الکہف وا من یضلل اللہ یضلل فلن فلن تجدا لہو سبیلا ولیم مرشدہ. بھائی ساتھ دونوں آیتوں میں کوئی فرق پڑا نہیں پڑا. صرف اتنا پڑا ہے جہاں پہ را لفظ آیا نا وہاں پہ مرشد آ گیا ہے. جہاں پہ را لفظ آ گیا نا وہاں پہ کون آ گیا ہے مرشد آ گیا ہے نا. تو اب دنیا میں کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا کہ میں قرآن پکڑ کر کہوں کہ مرید کے لیے مرشد اللہ کی راہ ہے. مرید کے لیے مرشد اللہ کی اور مرشد اللہ کی راہ ہے. اگر تو کوئی میری طرح کوئی نالائق پکڑ لیا ہے تو اس کو چھوڑ دو. مرشد ہونا ہی وہ چاہیے جسے دیکھ کر تسلی ہو واقعی اللہ دی راہ ہے. آپ کا کوئی مرشد ہے تو اپنے مرشد کو پھر سامنے کریں اور دیکھیں یہ اللہ کی راہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی راہ کی علامت یہ ہے کہ گناہگار اس تک آ جائے وہ اسے اللہ سے ملا دے. یہی ہمارے اکابرین کا ترجمہ ہے قرآن کا. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اون نشینت در حضور اولیاء. جس کا دل کرے میں اللہ کی کچہری میں بیٹھوں اللہ کی راہ ولی اللہ ہے. گفتاؤ گفتائے اللہ ببد گرچہ حلقوں میں عبداللہ ببد. دیکھنے میں اللہ کا بندہ بول رہا ہے حقیقت میں خدا بول رہا ہے. اس لیے کہ میرا پیر اللہ کی راہ ہے. میرا پیر اللہ کی راہ ہے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون شک نہ کرنا. جس دل میں محمد کا پیار ہو صحابہ کی حیا ہو آل محمد کا نوکر بھی ہو اور ولیوں کا خادم ہو اپنے پیر کا ماننے والا ہو اسے مومن کہتے ہیں. پینسل دے دیں پینسل وقت تھوڑا ہے پینسل دے دیں جلدی سے. یہ پینسل ہے اور یہ لفظ ہے آمنو. یہ ہے لفظ آمنو الف میم نون واو اور الف. دنیا میں کوئی بندہ اس پر شک نہیں کر سکتا یہ پورے قرآن میں جب بھی بنا ہے 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے. آہا آمنو کن سے بنتا ہے 5 سے. کن سے بنتا ہے. اچھا الف پر اعراب ہے میم پر اعراب ہے نون پر اعراب ہے واو پر بھی جزم ہے لیکن 5ویں الف کے اوپر زبر بھی کوئی نہیں نیچے زیر بھی کوئی نہیں اوپر مد بھی کوئی نہیں جزم بھی کوئی نہیں شد بھی کوئی نہیں. لکھنے میں 5 ہیں پڑھنے میں اعراب میں 4 ہیں تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے. آمنو بننے کے لیے شرط ہے جہاں 5 کو رکھو وہیں 4 کو رکھو. اگر 4 کو چھوڑ دو تو آمنو نہیں بنتا. 5 کے منکر ہو جاؤ تو آمنو نہیں بنتا.
اب پہلے الف ہے تو پھر پہلے الف ہی ہوگا نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن اسے کہتے ہیں جو الف کے ساتھ شدید پیار کرتا ہے. اب میم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, مومن اسے کہتے ہیں جو محمد کا غلام ہو جائے. اب نون ہے سارے نبیوں کے ماننے والے ہو جاؤ. اب آگے واو ہے ایک ولی کے بھی منکر نہ ہونا. آگے پھر الف ہے جو گناہگار ولی تک آئے گا, ولی اسے اللہ سے ملائے گا, اسی کو آمنو کہتے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اب میں آیت پڑھوں دوبارہ سے جہاں سے شروع ہوا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اوے میں نے روزہ فرض اسی پر کیا ہے جس کے دل میں پھر کہہ رہا ہوں, جس کے دل میں نبی کی محبت ہو, آل محمد کی نوکری ہو, اصحاب رسول کی مودت اور محبت ہو, اور ولیوں کی غلامی ہو, پھر اپنے مرشد کا نوکر ہو, اس کا یہ روزہ قبول ہو جائے گا, ورنہ بھوکا مر رہا ہے. مرید کے لیے مرشد اللہ کی راہ ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے. اپنے شیخ کو دیکھو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کی راہ ہے. اسے کہتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. اور جو اپنے شیخ کی محبت میں دنیا سے چلا جائے, اللہ اسے قبر میں کوئی رزق دیتا ہے. اللہ اسے قبر میں کوئی رزق, سارے بولو کیا دیتا ہے اللہ؟ یار رزق کا تعلق تو زندگی کے ساتھ تھا, یہ قبر میں کیا مل رہا ہے؟ تو مل رہے اوہ اچھی بول لو, مل رہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومن اللہ کے رزق کو سنبھال کے نہیں رکھتا, بانٹتا ہے. اسی لیے ہم اللہ والوں کی قبروں پر آتے ہیں, اللہ انہیں قبر میں رزق دیتا ہے, یہ آنے والوں کو بانٹا کرتے ہیں. نہیں اب بھی اگر کوئی کہے نہیں قبر والا تو کچھ نہیں دے سکتا نا, تو اسے کہنا 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں, نبی تو 50 لے کر آ رہے تھے, ایک قبر والا آگے آیا تھا, پھر 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 آیا تھا, اس نے 45 کروائیں. اگر تمہیں قبر والوں پر شک ہے تو 50 پڑھو نا, 5 تو وہی پڑھیں گے نا جو سیدوں کی قبر کے فیض کے منکر نہیں ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. خانقاہ پہ روزوں والی آیت کا ترجمہ ایسے بھی کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو انہی الفاظ پہ اجازت بخشتے ہیں. دعا بھی کرنی ہے, دعا کرنی ہے نا, دعا 2 شیر